बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। ईरान की जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही। ये बात पहले भी कई दफ़ा कही जा चुकी है और अभी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मतलब मेरी अपनी बात क्या है, हालात जो नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से बात कर रहे हैं, वरना हमारी बात करने की क्या हैसियत है और क्या औकात है। जो हालात हैं वो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। जंग का जो पहला राउंड हुआ जून के महीने में, 40 दिन जंग जारी रही, फिर जंग बंद करनी पड़ी। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने, कतर ने, सब ने मिलकर एक मुआहिदा कराया। वो मुआहिदा सरासर ईरान के हक़ में है। उस पर सदर ट्रंप पे यहाँ सख्त तनकीद हो रही है और कि तुमने सरेंडर कर दिया, और उससे जो उसके इत्तेहादी वो भी नाराज़ हैं और इसराइल तो नाराज़ है ही। लेकिन ईरान ने अब जो शुरू किया है सिलसिला, वो बात को बढ़ा रहा है। जंग के सिलसिले में जो लोग जंग की तारीख से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि एक चीज़ होती है आपका फतह याब होना, फिर ये होता है कि आप जब पहले मरहले में फतह याब हो जाते हैं तो फिर आप बढ़ते चले जाते हैं। वो मरहला ख़तरनाक होता है। अतातुर्क की जो फ़तह है, मैं तारीख़ में जाना नहीं चाहता उसकी जो फ़तह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले मरहले पर जब यूनानी बढ़ते चले आ रहे थे और अतातुर्क को लग रहा था कि उसका दिफा नहीं कर सकेगा, तो उसने वहाँ खड़े होकर मुकाबला नहीं किया, बल्कि एस्की शहर से फ़ौज को वापसी का हुक्म दिया और ख़ुद फ़ौज को वापस लेकर बग़ैर नुकसान किए फ़ौज को वापस लेकर आए। और आपको याद होगा कि खालिद बिन वलीद का भी एक वाक़या ऐसा ही है कि यूनानियों के सामने जब बहुत नुकसान होने का ख़तरा था और बहुत बुरी तरह मुसलमानों की फ़ौज जो थी वो कमज़ोर पड़ गई थी और उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, तो खालिद बिन वलीद का कारनामा ये था कि वो अपनी फ़ौज को पसपा कराकर सही सलामत वापस ले आए थे। और जब जंग में आप जीत रहे हों तो आपको जो जानने की चीज़ है वो ये है कि आपने कब रुकना है। आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना, अपनी हैसियत से नहीं बढ़ना। हिटलर को मार इसलिए पड़ी, नेपोलियन को मार इसलिए पड़ी कि वो सारा रूस फतह करके कामयाब नहीं हुए, कि उनकी जो पीछे सप्लाई लाइन्स थी वो कमज़ोर पड़ गईं और अपने आप को उन्होंने अपनी औकात से, अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा बढ़ा लिया, जिसको ओवर स्ट्रेच कहते हैं। आप जो एक्सरसाइज भी करते हैं तो एक हद तक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो आप एक्सरसाइज करते चले जाएं तो एक मकाम ऐसा आता है कि आपके आसाब जवाब दे जाते हैं, लेकिन आप कहते नहीं मैंने और करनी। जब और ज़्यादा करेंगे तो आपके जिस्म को नुकसान होगा। अतातुर्क की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको फ़ौज को वापस ले आए, अनका के बिल्कुल करीब ले आए, और फिर उसके बाद जब अतातुर्क ने काउंटर अटैक किया, जब सख्त सर्दी की वजह से यूनानियों के जो हालात कम मखदूश हो गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नेपोलियन के और हिटलर के हालात सर्दी की वजह से मखदूश हुए रूस में, ऐसे ही यूनानियों के हालात जो थे वो सर्दी की वजह से मखदूश हो गए और वो अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर चुके थे। इज़मीर से लेकर और अनका के करीब आ गए और वो अनका पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे। लेकिन जब अतातुर्क ने देखा कि अब ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, इनकी सप्लाईज पीछे नहीं आ रही, तो उसने काउंटर अटैक किया। बिल्कुल ऐसे ही रूस ने काउंटर अटैक किया था। सारा वो मार खाते रहे, बहुत मार खाई रूस ने, बहुत बंदे मरवाए अपने, लेकिन हथियार नहीं डाले। और फिर जब वो देखा कि अब ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर उन्हें काउंटर अटैक किया। और फिर नेपोलियन और हिटलर दोनों अपने अपने वक्त में पीछे को भागे हैं और उसके बाद उनको वो बचे नहीं हैं। यही कुछ अतातुर्क ने किया। अतातुर्क ने यूनानी फ़ौज को पीछे धकेला और इज़मीर तक जब वो पहुंच गया और इनकी फ़ौज को बाकायदा समंदर में धकेल दिया, उनके सिपाही समंदर में डूब के मरे भागते हुए। अतातुर्क पे फतह का नशा नहीं चढ़ा। उसे कहा गया कि इनको और पीछे धकेलो और इधर को और कब्ज़ा करो, और इलाके में अतातुर्क ने इनकार कर दिया कि नहीं, अब ये नहीं करना। यही का उसने शाम के महाज पे किया। शाम के महाज पर वो एक हद तक रिट्रीट कर, शाम क्योंकि अरब इलाका शाम का, और अरबों में उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावत थी, तो वहाँ पर भी इनकी लड़ाई थी और अतातुर्क ने वहाँ से रिट्रीट किया
اور ریٹریٹ آकर ایک جگہ پر جہاں اس کا خیال تھا کہ یہاں سے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، وہاں آ کر رک گیا اور دوبارہ حملہ نہیں کیا اس نے۔ تو یہ چیز جو ہے، جو لوگ بھی جنگ کے معاملے میں کو مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ میں جب آپ کو فتح حاصل ہو رہی ہو تو سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کہاں رکنا ہے، اپنے آپ کو اوور اسٹریچ نہیں کرنا، اور جب آپ فتح یاب ہو رہے ہوں آپ نے اوور اسٹریچ نہیں کرنا، اور جب آپ کو نظر آئے کہ آپ اوور اسٹریچ ہو رہے ہیں تو آپ کو ریٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی قوت جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ ایران کا مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ایران اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کر رہا ہے۔ ایران نے عراق کے ذریعے سعودی عربی پر حملہ کیا، حوثی جو ہیں ان کے ذریعے پھر سعودی عربی پر حملہ کیا، آج مصر میں 2 مال بردار جہازوں پہ حملے ہوئے، اس کے جواب میں سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر عراق پہ حملہ کیا۔ اس طرح جب آپ جنگ بڑھا رہے ہیں تو پورا عرب دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ کو جو ہمدردی حاصل ہے وہ پاکستان میں اور عرب دنیا میں اور باقی پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ ایک ہمدردی ایران کے ساتھ ہے، اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو یہ ہمدردی آپ سے ختم ہو جائے گی، آپ یہ سپورٹ جو ہے وہ لوز کر بیٹھیں گے۔ اور پھر وسائل کی بات ہے، آپ کی اکانومی کمزور ہے، آپ مسلسل جنگ نہیں لڑ سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے سپاہی وہاں نہیں بھیجیں گے، یہ بالکل نظر آ رہا ہے، سپاہی وہ نہیں بھیجیں گے، ان کا جو مالی نقصان ہے وہ برداشت کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ جنگ ہار کر، جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، امریکہ ہار چکا ہے، صدر ٹرمپ یہ جنگ ہار کر اور نومبر میں ہونے والی الیکشن ہار کر، مہنگائی بڑھا کر پھر یہ اپنا لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں یا کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ جو MOU سائن کیا ہے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس پر عمل درآمد کرے، اور جن لوگوں نے کروایا ہے ان سے بات کرے اور ان کو ایلینیٹ نہ کرے، اپنے آپ سے دور نہ کرے ان لوگوں کو۔ لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، جو سویلینز ہیں، صدر ہیں پزشکیان، وہ ایک سرجن ہیں، اس کے بعد عراقی ہیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں، ان دونوں کے خلاف سخت پروپیگنڈا ایران میں ہو رہا ہے، اور صدر عراقی جو ہیں صدر پزشکیان جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ پبلکلی شکایت کی ہے کہ میری تقریروں کو، میرے بیانات کو سینسر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر حالات ہیں تو پھر آپ صرف جنگ کر سکتے ہیں، اور جنگ کے جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ جنگ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے کا طریقہ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، اور اب آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور جنگ ایک حد تک جا کے پھر آپ اپنی مطالبات، اپنے جو مقاصد ہیں وہ پیش کرتے ہیں، پھر بیٹھ کر مذاکرات ہوتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور آج کل تو جنگ کا میدان ویسے ہی پتہ نہیں چلتا کہ جنگ کا میدان ہے کہاں، یہاں آمنے سامنے فوجیں تو کھڑی نہیں ہوتی، اور اب تو بالکل ہی فوجیں نہیں ہوتی، اب تو ڈرون اور میزائل اور ہوائی جہاز سے بمباری اور یہ سارا کچھ ہے، تو اس میں تو فوج ہے ہی نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجیں ایران کے خلاف نہیں بھیجیں گے، زمینی فوج نہیں بھیجیں گے، وہ دور سے بمباری کرتے رہیں گے۔ ایران کب تک یہ بمباری کرتا رہے گا؟ اور امریکہ کو صرف نقصان، امریکہ کا تیل جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا امریکہ کر رہا ہے، امریکہ کو وہ نقصان نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ اگر یہ جنگ جیت نہیں سکتے تو وہ ہارنے کی تہمت بھی اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے۔ اس سلسلے میں یہ واضح ہے کہ امریکہ نے پہلے زیادتی کی، وہ جو ساؤتھ کارڈر بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، لیکن ایران نے اس پہ حملہ کر کے امریکہ کو شہ دے دی کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کرے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب ایران اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو قطر سے، پاکستان سے، ترکی سے، مصر سے، جن لوگوں نے یہ مل کے معاہدہ کرایا تھا، ان سے بات کرتے، ان سے شکایت کرتے کہ اس کو روکیں، اگر یہ نہیں روکیں گے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ اس کے بعد حملہ کرتے جائز بھی تھا۔ پھر آپ جو تھی ایک کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی تھی جنیوا میں، اس سے بات کرتے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ لائن آپ نے دی گئی تھی وہ بھی نہیں کیا، اور ڈائریکٹ حملہ کر دیا۔
تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایران کے اندر یہ ظاہر ہے، پہلے یہ شک کی بات تھی، اب یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایران کے اندر جو فوجی قیادت ہے پاسداران کی، وہ صرف اور صرف جنگ چاہتی ہے، اور جنگ جیسا کہ عرض کیا کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایران امریکہ کو شکست نہیں دے سکتا اور امریکہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا. اسی طرح کی یہ لو انٹینسٹی وار جسے کہتے ہیں یہ چلتی رہے گی، اور امریکہ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ میزائل پھینکنا شروع کر دے، پھر 4 دن رک جائے، ہفتے بعد پھر شروع کر دے اور پھر رک جائے. ایران پر دباؤ مسلسل رہے گا، ایران کی ناکہ بندی مسلسل رہے گی. اس سے ایران کو نکلنا ہوگا، لیکن ایران سے نکلنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جنگ کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے. امریکہ جو پھنسا ہوا ہے اب جنگ میں، اسرائیل جو اس جنگ میں پھنس گئے ہیں، اسی لیے پھنس گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا کرنا کیا ہے، کہ ایران کی حکومت گر جائے گی. بس ہم گئے اور ہم نے وہ علی خامنئی کو مار دیا اور ان کے سربراہوں کو مار دیا، اب عوام کھڑے ہوں گے اور بس انقلاب آ جائے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہوگا. وہ بات غلط ثابت ہوئی، سارے کا سارا وہ چوپٹ ہو گیا دھندا، اور یہ پھنسے ہوئے ہیں. اب امریکہ پھنسا ہوا ہے، امریکہ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، امریکہ اسی لیے پھنسا ہوا ہے. اب ایران وہی کر رہا ہے جو امریکہ نے کیا تھا کہ بغیر واضح مقاصد کے آپ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. ایران کا بھلا اسی میں ہے. آپ کے جو صلح کرانے والے ہیں، جو آپ کے معاہدہ کرانے والے ہیں، جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں، وہ سارے آپ سے تنگ آ چکے ہیں. ایران اب یوکرین سے جنگ لڑ رہا ہے، ایران اب مصر کے خلاف ایران نے جنگ کر چکا ہے، ایران سعودی عرب کے خلاف ایران نے جنگ کر چکا ہے، ایران جو کویت اور قطر جس نے معاہدہ کرایا اس کے خلاف، اس پہ بھی ہم نے حملہ کر دیا. بھائی کم از کم کچھ تو خیال کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک فوجی دماغ جو ہے، جو کہ صرف فتح شکست کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس پالیسی چلا رہا ہے، اور یہ پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.